مجھے اپنی کام والی کچھ مشکوک لگتی تھی۔ میرا تو دل کرتا ہے کہ اسے کام سے نکال دوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی جب میں نے انہیں اپنی پریشانی کے متعلق بتایا تھا۔ وہ ایک دم سے چونک گئے اور بولے، کیوں؟ بیٹھے بٹھائے تمہیں اس غریب عورت کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ ایک تو میں تمہاری اس عادت سے بہت تنگ ہوں۔ تم ہر وقت کسی نہ کسی کی ٹو میں لگی رہتی ہو۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ اتنا کہہ کر سیف اٹھے اور چائے پیے بنا ہی کمرے میں چلے گئے تھے۔ جب میں کرسی پر ہکا بکا بیٹھی رہ گئی، سیف نے کبھی میرے ساتھ اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ تو بہت نرم مزاج انسان تھے۔ میرے ہر مسئلے کو وہ چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے۔ مجھے ان سے اس قسم کی حرکت کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ میرا دل تو کیا کہ میں ابھی اپنی نوکرانی زلیخا کو فون کر کے کہہ دوں کہ کل تم میرے گھر کام کرنے مت آنا، مگر پھر سیف کا سوچ کر میں نے اپنے اس خیال کو ترک کر دیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ میں نے فی الحال اس بات کو چھوڑ دیا تھا۔ میں کچن میں جا کر رات کے کھانے کا انتظام کرنے لگی تھی۔ کھانا تیار ہوا تو سیف کو بلانے چلی گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ اب وہ اپنے رویے پر شرمندگی کا اظہار کریں گے، مگر ان کا مزاج تو ہنوز برہم تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر آئے اور کوئی بھی بات کیے بغیر کھانا کھا کر واپس کمرے میں چلے گئے تھے۔ جب میں کچن سمیٹ کر واپس گئی تو سیف سو چکے تھے۔ میں اس بات پہ حیران تھی کہ آخر انہوں نے ذرا سی بات پر اس قدر برہمی کا اظہار کیوں کیا تھا۔ اگلے روز زلیخا آئی تو سب سے پہلے میرے کمرے میں چلی گئی اور کنڈی لگا کر صفائی کرنے لگی تھی۔ میں باہر کھڑی رہ گئی تھی۔ زلیخا نے 20 دن قبل ہی میرے گھر میں ملازمت شروع کی تھی۔ وہ بہت کم پیسوں میں مان گئی تھی۔ وہ تھی تو اچھی لڑکی، مگر مجھے یہ کمرہ بند کرنے والی بات پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے 2-3 بار منع بھی کیا تھا، مگر وہ بولی، باجی میں سب گھروں میں ایسے ہی صفائی کرتی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر چپ کر جاتی تھی۔ جب وہ کمرے کی صفائی کر کے آئی تو بڑی تھکی سی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولی، باجی ہر روز پورا گھنٹہ لگا کر آپ کا کمرہ صاف کرتی ہوں تو تھک جاتی ہوں۔ میں مسکرا کر پھر سے کچن میں چلی گئی تھی۔ میں کچن میں کھڑی ہو کر زلیخا کی حرکتوں کا جائزہ لینے لگی تھی۔ اس نے وہیں پر چند منٹ آرام کیا اور اس کے بعد اٹھ گئی۔ اس نے لاؤنج کی صفائی شروع کر دی تھی۔ اتنی ہی دیر میں سیف بھی آ گئے تھے۔ سیف کے آتے ہی زلیخا نے جھاڑو لگانا شروع کر دیا تھا اور ان کو دیکھنے لگی تھی۔ سیف نے ایک نظر ہی اس پر ڈالی تھی، پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اب زلیخا جلے پیر کی بلی کی طرح لاؤنج کے چکر پر چکر لگانے لگی تھی۔ پھر اس نے ارد گرد دیکھا۔ جب میں نظر نہ آئی تو وہ کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا، مگر کچھ سوچ کر پیچھے ہٹ گئی تھی اور جلدی جلدی لاؤنج کی صفائی کر کے مجھے خدا حافظ کہہ کر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ زلیخا کے جاتے ہی سیف باہر نکل آئے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر گجرے پہنا دیے۔ ان کا موڈ بھی بہت اچھا تھا۔ پھر بولے، بیگم جلدی سے کھانا لگا لو، بہت بھوک لگی ہے۔ ہم دونوں نے بڑے خوشگوار ماحول میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ میں سیف کی جانب سے تو پرسکون ہو گئی تھی، مگر زلیخا کی طرف سے دل میں گانٹھ بن گئی تھی۔ نہ جانے وہ کس ارادے سے میرے گھر میں داخل ہوتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں زلیخا کے متعلق کوئی بھی بات اپنے شوہر سے نہیں کروں گی۔ پہلے اس کی نیت جان لوں، پھر کوئی فیصلہ کروں گی۔ اگلے دن زلیخا گھر میں داخل ہوئی تو میں نے اس کا بغور جائزہ لیا تھا۔ اس نے گرم شال اوڑھ رکھی تھی جس میں وہ مکمل طور پر چھپی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ زلیخا اتنی تو گرمی ہے، تم یہ شال اوڑھنا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اگر تمہارے پاس کوئی اور چادر نہیں ہے تو میں تمہیں اپنی چادر دے دیتی ہوں۔ اس کی آنکھیں ایک دم ہی آنسو سے لبریز ہو گئی تھیں۔ وہ بولی، باجی یہ چادر بڑی قیمتی ہے، کسی کی محبت کی نشانی ہے۔ اس کو چھوڑ کر اگر میں آپ سے چادر لے لوں تو کیا میرے وقت آپ جیسے ہو جائیں گے؟ پھر اس ادلا بدلی کا کیا فائدہ؟ پھر وہ میرے اگلے سوال سے بچنے کے لیے جلدی سے کمرے میں جانے لگی تو مجھے لگا جیسے چادر کے نیچے چھپے ہوئے اس کے ہاتھ میں اس نے کچھ پکڑا ہوا تھا۔ کیا تھا یہ میں دیکھ نہ پائی تھی، مگر شک میں ضرور پڑ گئی تھی۔ زلیخا میرے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا کر بند کر چکی تھی اور میں پریشانی کے عالم میں یہیں گھوم رہی تھی۔ سیف کام سے لوٹ آئے تھے اور مجھے یوں پریشان دیکھ کر بولے، کیا ہوا نوری؟ میں زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اتنی دیر میں زلیخا کمرہ کھول کر باہر نکلی تو ہم دونوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی، پھر جلدی سے لاؤنج کی صفائی کرنے لگی تھی۔
سیف کمرے میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے ہی کمرے میں گئی۔ انہوں نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ میں باہر کھڑی دیکھتی ہی رہ گئی۔ زلیخا نے اپنا کام جلدی جلدی نپٹایا اور سیف کے باہر نکلنے سے پہلے ہی جا چکی تھی۔ میرے ذہن میں ایک دم دھماکہ ہوا تھا کہ جب بھی زلیخا کمرے کی صفائی کر کر باہر نکلتی تو میں کمرے میں جھانکتی بھی نہیں تھی، اور پھر سیف گھر آتے ہی کمرے میں چلے جاتے اور منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل آتے تھے۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا کہ میں نے اتنی بڑی بات کیسے نظر انداز کر دی تھی۔ سیف باہر نکلے تو میں نے خود کو نارمل ہی ظاہر کیا تھا، مگر اندر سے میرا دل آندھی اور طوفان کی زد میں آ چکا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا تو سیف ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے۔ میرا دل تو کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے اپنا گھر اجڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس مسئلے کو تو حل کر کر ہی رہوں گی۔ اب اگلی شام جب زلیخا کام پر آئی تو میں نے کہا، تم میرے گھر کی صفائی کا وقت تبدیل کر لو۔ تم 2 سے 5 بجے تک میرے گھر کام کر کے جایا کرو۔ زلیخا مسکرا کر بولی، باجی ایسا ممکن نہیں ہے، اس ٹائم تو میں میجر اصغر کے گھر کام کرتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ تم وقت تبدیل کر لو، میجر کے گھر کا کام شام کے وقت کر لیا کرنا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، باجی اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں کر دیتی۔ اگر آپ میری جگہ کسی اور ملازمہ کو رکھنا چاہتی ہیں تو آپ دیکھ لیں، آپ کو جیسے مناسب لگے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ زلیخا جیسی کام والی کو محض غلط فہمی کی وجہ سے ہاتھ سے جانے دوں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے معاملے کی اچھی طرح تحقیق تو کر لوں۔ زلیخا ایک بار پھر سے میرے کمرے میں چلی گئی تھی اور اندر سے کنڈی لگا کر صفائی کرنے لگی تھی۔ میں بھی لانچ میں بیٹھی اس کے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں سیف واپس آ چکے تھے۔ آج سیف جیسے ہی کمرے میں جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی۔ پورا کمرہ صابونی حلوے کی مہک سے معطر ہو چکا تھا۔ میں آنکھوں میں حیرت بھر کر سیف کی طرف دیکھنے لگی تو وہ بولے، آفس میں کولیگ میرے لیے گھر سے حلوہ بنا کر لایا تھا۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور خود کچن میں چلی گئی۔ میں کچن میں پڑی کرسی پر ہی بیٹھ گئی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بوندوں کے مانند ٹپکنے لگے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ حلوہ سیف کے لیے زلیخا ہی لائی تھی، کیونکہ سیف کے ہاتھ تو خالی تھے۔ سیف نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اس جھوٹ کا مطلب میں بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ ایک جھوٹ 100 جھوٹوں کی راہ کھول دیتا ہے، پھر انسان ساری زندگی جھوٹ بولتے ہی گزار دیتا ہے۔ سیف کو صابونی حلوہ بہت پسند تھا۔ اس کے متعلق صرف اور صرف میں جانتی تھی یا پھر میرے سسرالی جانتے تھے؟ میری کام والی کو میرے شوہر کی پسند ناپسند کا علم کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے دیکھا کہ سیف میری ہی طرف آ رہے تھے۔ میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی تھی، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس قسم کے حالات میں کیسے ریئیکٹ کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے مسکراہٹ کا ہی سہارا لیا۔ سیف کچن میں آئے تو مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، آج تم بجھی بجھی سی کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ سر میں درد ہے، مگر میں جانتی تھی اس جواب سے سیف بھی مطمئن نہیں ہوئے ہوں گے۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا تو وہ واپس کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں تازہ ہوا کھانے لان میں آ گئی تھی۔ آج دل بہت گھبرا رہا تھا، آنسو خود بخود گرتے چلے جا رہے تھے۔ پھر میں نے نیند کی گولی کھا لی اور جلد ہی سو گئی تھی۔ صبح سیف مجھ سے پوچھ گچھ کرنے لگے، اگر طبیعت بہتر نہیں ہوئی تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ اب میں بہتر ہوں، تو وہ آفس چلے گئے۔ میں نے میجر صاحب کے گھر کی راہ لے لی۔ میجر صاحب کا گھر ہمارے محلے میں ہی تھا۔ ابھی زلیخا ان کے گھر کام کرنے نہیں گئی تھی، اسی لیے میں اس کی جانچ پڑتال کر سکتی تھی۔ میں ان کے گھر گئی تو مسز اصغر نے میری خوب آؤبھگت کی۔ باتیں کر کے میں نے مسز اصغر سے کہا کہ مجھے زلیخا پر بہت ترس آتا ہے، وہ اتنی گرمی میں گرم شال اوڑھ کر آتی ہے، کیوں نہ ہم اس کے لیے ایک چادر کا انتظام کر دیں؟ مسز اصغر میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولیں، زلیخا تو ہمارے گھر دوپٹے میں آتی ہے، وہ تو سردیوں میں بھی شال نہیں اوڑھتی۔ میں چونک گئی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب میں ان سے کیا بات کروں۔ میں نے پھر بھی کہا، زلیخا کو نہ جانے کیا فوبیا ہے، وہ بیڈ روم کی صفائی کرتے ہوئے نہ جانے اندر سے کنڈی کیوں لگا لیتی ہے۔ مسز اصغر ششدر رہ گئی تھیں، پھر بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بولی، ٹھیک ہے، ہمیں ملازمین کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے، مگر ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے اور ایک حد ہوتی ہے۔
میں کبھی بھی کسی کام والی کو اجازت نہیں دوں گی کہ وہ میرے بیڈ روم کو اندر سے کنڈی لگا کر صفائی کرے، بلکہ میں تو ایسی ملازمہ کو کام سے ہی نکال دوں گی۔ میں نے کہا، لیکن مجھے تو زلیخا نے یہی بتایا تھا کہ وہ سب گھروں میں ایسے ہی کنڈی لگا کر صفائی کرتی ہے۔ مسز اصغر کا تمسخرانہ کہکا فضا میں گونج رہا تھا۔ وہ بولی، آپ بہت معصوم ہیں۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ انہوں نے بے وقوف کی جگہ معصوم کا لفظ مروتاً استعمال کیا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ مسز اصغر کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ شام ہوئی تو زلیخا خود کو گرم چادر میں چھپا کر ایک بار پھر سے ہمارے گھر آ پہنچی تھی۔ وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابھی وہ کمرے سے باہر آئی ہی تھی کہ سیف بھی آفس سے آ گئے تھے۔ میں کچن کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جب سیف غصے سے گھرا کر بولے، زلیخا، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہ کام چھوڑ کر چلی جاؤ، مجھے سکون سے جینے دو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ زلیخا رونے لگی تھی۔ وہ بولی، اس بھری کائنات میں میرا سہارا صرف اور صرف آپ ہی ہو، میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے اپنے نام کی شناخت دے دیجیے، نہیں تو میں آپ کی حقیقت آپ کی بیوی کے سامنے لے آؤں گی۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ اتنا کہہ کر زلیخا لانچ کی صفائی کیے بنا ہی میرے گھر سے چلی گئی تھی۔ میں تو زلیخا کے الفاظ پر ہی حیران رہ گئی تھی۔ اس کے پاس سیف کا ایسا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو ڈرا دھمکا رہی تھی؟ پھر وہ یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے نام کی شناخت دے دیجیے؟ یہ سب باتیں کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ میں نے سیف کو کھانے پر بلایا تو انہوں نے مجھے بری طرح سے جھڑک دیا۔ وہ بول رہے تھے کہ کیسی عورت ہو جو گھر کا کام ہی نہیں کر سکتی، گھر میں ہم دو ہی افراد ہیں مگر تم دو لوگوں کا کام کرنے میں بھی ناکام رہی ہو اور بھان بھان کی نوکرانیوں کو گھر میں بلا لیتی ہو۔ وہ اتنا کہہ کر لان میں چلے گئے تھے۔ کمرے میں آئی تو حلوے کی خوشبو نے میرا استقبال کیا تھا۔ آج شاید سیف حلوہ چھپانا بھول گئے تھے یا پھر انہوں نے اس چیز کا تردد ہی نہ کیا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تو سیف بڑی پریشانی کی حالت میں یہاں وہاں پھر رہے تھے۔ میں تو خود حیران تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں کیسے ساری حقیقت سامنے لاؤں۔ مجھے رہ رہ کر زلیخا پر غصہ آ رہا تھا، لیکن میں اس قدر حالات سے مجبور تھی کہ اس سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو لاچار پایا تھا، اسی لیے میں نے سیف کی والدہ سے مدد لینے کی ٹھانی تھی۔ وہ دور دراز گاؤں میں رہتی تھیں جبکہ ہم دونوں میاں بیوی سیف کی جاب کی وجہ سے شہر میں رہتے تھے۔ میں نے اپنی ساس کو فون کر کے کہا کہ میرا گھر اجڑنے والا ہے، آپ آ کر میرے آشیانے کو بکھرنے سے بچا لیں۔ میری ساس بڑی بھالی مانس عورت تھیں۔ وہ اگلے ہی دن اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی تھیں۔ سیف اپنی والدہ کو دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں ہوئے تھے۔ وہ بولے، امی، شہر میں رہائش بہت مہنگی ہے، آپ کیوں آ گئی ہیں یہاں؟ میں پہلے ہی بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوں، اب 2 لوگوں کا اضافی کھانا بنانا پڑے گا تو میرے بجٹ پر برا اثر پڑے گا۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے سیف کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ بولے، تم ہم دونوں ماں بیٹے کے معاملے سے دور رہو۔ میں بھی چپ کر گئی تھی جبکہ میرے دیور نے سامان اٹھایا اور بولا، امی آ جائیں، ہم گاؤں واپس چلتے ہیں، ہمیں نہیں رہنا اس مہنگائی سے بھرے شہر میں۔ میری ساس نے میری طرف دیکھا تو میں نے ہاتھ جوڑ کر رکنے کی التجا کی تھی جبکہ میرا دیور اس قدر خفا ہو چکا تھا کہ وہ میرے 1000 بار کہنے پر بھی نہ رکا تھا۔ الٹا سیف مجھے ہی ڈانٹنے لگے تھے کہ تم اسے جانے دو، مت روکو۔ دیور چلا گیا تھا۔ ساس پریشان تھی، انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ ان کا سب سے چہیتا بیٹا ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ میں نے اپنی ساس کو ساری بات بتا دی تھی۔ میں ان سے بولی کہ سیف کچھ بدل سے گئے ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو بڑے مان سے بلایا ہے تاکہ آپ ہم دونوں کے درمیان ساری رنجشیں ختم کر دیں۔ شام ہوئی تو میں زلیخا کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو زلیخا کے متعلق پہلے سے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، اگر زلیخا گھر نہ آئی۔ میں نے سیف سے بات کی کہ اب مہمان کے آ جانے سے گھر کا کام بڑھ گیا ہے، مگر زلیخا آج آئی ہی نہیں۔ سیف کا سرد لہجہ تھا اور وہ بولے، میں اسے کام سے نکال چکا ہوں، آج کے بعد وہ کام کرنے نہیں آئے گی۔ تم جو مفت خوروں کو گھر میں دعوت دے کر بیٹھی ہو تو پھر یہ تو ہونا ہی تھا۔ میں سیف کے جواب پر تنک کر رہ گئی۔ وہ کبھی بھی ایسے نہیں تھے، ان کی شخصیت تو اتنی اجلی تھی کہ مجھے ان کی طرف سے دیکھ کر روشنی ملتی تھی، اب ایسے ہو گئے ہیں۔ میری ساس زلیخا سے مل کر ہی کسی نتیجے پر پہنچ سکتی تھی،
میں ساری رات یہی سوچتی رہی کہ آخر کیا کیا جائے۔ بس پھر جو ذہن میں آیا میں نے وہی کر دیا۔ اگلے دن میں مسز اصغر کے گھر جا کر بیٹھ گئی۔ مقررہ وقت پر جب زلیخا وہاں پہنچی تو مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا کہ زلیخا شکر ہے آج تم نے گرم شال نہیں لی، دیکھو تو سورج آگ برسا رہا ہے۔ پھر میں نے اس سے معذرت کی کہ سیف نے تمہیں غلط کہا ہے کہ ہمیں کام والی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو گھر مہمان آ گئے ہیں، اس لیے مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ آج تم ہمارے گھر کام کرنے ضرور آنا۔ سیف بھی اپنے الفاظ پر معذرت کر رہے تھے۔ میں نے نوٹس کیا کہ ایک دم سے زلیخا کا چہرہ کھل کر گلاب سا ہو گیا تھا۔ شام ہوئی تو زلیخا اپنی گرم چادر اوڑھ کر ہمارے گھر پہنچ آئی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آج اس نے نقاب کر رکھا تھا۔ مجھے زلیخا کے چونچلے دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا، مسز اصغر کے ہاں تو تم دوپٹے میں چلی جاتی ہو، مگر ہمارے گھر آنے کے لیے اب نقاب بھی کرنے لگی ہو؟ تو وہ کھسیانی ہنسی ہنس کر بولی، باجی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اس لیے پردہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اس پردے کی ضرورت نہیں ہے، مہمان صرف ایک ہی ہے اور وہ بھی میری ساس۔ زلیخا سر ہلا کر میرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آج اس نے معمول سے زیادہ دیر لگا دی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو باہر لان میں بیٹھنے کا کہا تھا۔ میں نے کہا اگر سیف آ گئے تو آپ انہیں کمرے میں نہ آنے دیجیے گا، انہیں کسی نہ کسی طرح باتوں میں لگا لیجیے گا۔ میری ساس نے میری مدد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں نے جلدی سے سیف کا 3 پیس سوٹ پہن لیا تھا۔ وہ سوٹ میں نے زلیخا کے آنے سے پہلے ہی اپنی ساس کے کمرے میں چھپا کر رکھا تھا۔ میں وہ سوٹ پہن کر کمرے سے باہر کھڑی ہو چکی تھی۔ میرا رخ دوسری طرف تھا، اس لیے زلیخا مجھے پہچان نہ پائی تھی۔ وہ بولی تو اس کے الفاظ نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے کہا، سیف آپ کی امی آ گئی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے مل لوں۔ اتنی دیر میں سیف بھی لانچ میں داخل ہو گئے تھے۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی میری ساس بھی تھیں۔ میری ساس سیف کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر جیسے ہی میری ساس کی نظر زلیخا پر پڑی تو وہ سکتے میں آ گئیں۔ میری ساس نے غصے سے رخ پھیر لیا تھا۔ میں نے کہا، زلیخا آج تم مجھے اپنی حقیقت بتا ہی دو۔ زلیخا زاروں قطار رونے لگی تھی اور پھر وہ بولی، باجی میں ایک بہت ہی محترم گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والد کا نام جانا پہچانا تھا، لیکن میں اپنے باپ کی پگڑی سنبھال نہ پائی تھی۔ حالانکہ میرے باپ نے تو میرے لیے وہ سب کچھ کیا تھا جو ہمارے خاندان میں کسی دوسرے باپ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ میرے والد مجھے شہر کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے تھے اور مجھے اپنے ہی باپ کے ڈرائیور سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ نہ تو ہماری برادری کا تھا اور نہ ہی ہماری برابری کا، اس لیے میں جانتی تھی کہ یہ شادی ناممکن ہے، ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے اس سے مرضی سے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ باپ کی بد دعا مجھے لگ چکی تھی، اس لیے سکھ تو مجھ سے بھی چھن گیا تھا۔ میرا شوہر ایک نمبر کا نکما نکلا تھا، کوئی کام کرتا ہی نہ تھا۔ وہ 2-3 دن کام پر جاتا تو 4 دن گھر پر بیٹھا رہتا۔ پہلے پہل تو ہمارا گزارا ہوتا رہا، مگر جب اولاد ہو گئی تو پھر مجھے ہمت کرنی پڑی، مجھے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ملازمت کرنی پڑی۔ پھر یوں جب میں آپ کے گھر آئی تو سیف کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ سیف تو میرا ہی حقیقی بھائی نکلا تھا۔ سیف نے مجھے کہا تھا کہ میں اس گھر سے نکل جاؤں اور آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ میں سیف کی سگی بہن ہوں، لیکن میں نے بڑے سالوں بعد اپنا سگا بھائی دیکھا تھا۔ یہ دنیا بڑی بے رحم ہے، اس دنیا میں اپنے خونی رشتے سایہ دار شجر کی مانند ہوتے ہیں۔ میں نے سیف کو منانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ میں ہر روز گرم شال اس لیے پہن کر آتی تھی کیونکہ وہ میری سالگرہ پر مجھے میرے بھائی سیف نے تحفے میں دی تھی۔ میں ایک خاص طرز کا حلوہ بھی بنا کر لاتی تھی کیونکہ سیف میرے ہاتھ سے بنا حلوہ بڑے شوق سے کھاتے تھے، اور میں ہر روز آپ کے بیڈ روم کو اندر سے کنڈی لگا کر اس لیے صاف کرتی تھی کیونکہ میں وہ حلوہ چھپا کر کھڑکی کے پردے کے پیچھے رکھ دیتی تھی اور ہر روز آپ کے کمرے میں ہی معافی نامہ لکھتی تھی، مگر سیف مجھے معاف کرنے کے بجائے مجھے گھر سے بھگانا چاہتے تھے، اس لیے میں ان کو دھمکانا شروع کر دیا۔ میں ان سے کہتی تھی کہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں باجی کو بتا دوں گی کہ آپ کی میں سگی بہن ہوں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو یہ سب کچھ پتہ چلے اور آپ بھائی کو چھوڑ کر چلی جائیں، اس لیے یہ سب مشکوک حرکتیں مجھ سے سرزد ہوتی رہیں۔ زلیخا اپنی ساری داستان سنا کر رونے لگی تھی۔ وہ کہتی جا رہی تھی کہ ابو کو دکھ دیکھ کر میں بھی خوش نہیں رہ پائی، میرے باپ کا نام خراب ہوا، خود سے میرے خونی رشتے جدا ہو گئے، شوہر نے بھی آنکھیں بدل لی تھیں
اور وہ لڑکی جس کے آگے پیچھے ملازمہ پھرتی تھیں وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی دینے کے لیے ملازمہ بن گئی تھی۔ میری ساس اپنی بیٹی کا دکھ برداشت نہ کر پائی تھی، وہ فوراً زلیخا کے گلے لگ چکی تھیں۔ سیف بولے، امی میں جانتا تھا آپ اپنی بیٹی سے خفا نہیں رہ پائیں گی، اسی لیے میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا تاکہ آپ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں۔ آپ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں اور زلیخا کو نہ دیکھ پائیں۔ میں آگے بڑھ کر بولی، سیف، ماں کا دل کبھی غلط فیصلے نہیں کرتا۔ زلیخا اپنے حصے کی سزا بھگت چکی ہے، اب آپ بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے معاف کر دیں۔ سیف کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں، انہوں نے بھی زلیخا کو معاف کر دیا تھا، جبکہ میں یہ سوچ کر رہ گئی کہ ہمارے معاشرے کی کتنی ہی لڑکیاں پیار محبت کے نام پر بے وقوف بنائی جاتی ہیں، کبھی کوٹھوں پر لا کر فروخت کر دی جاتی ہیں تو کبھی ساری زندگی سسک سسک کر جیتی رہتی ہیں، اپنے رشتوں کو یاد کر کے آہیں بھرتی رہتی ہیں۔ کاش لڑکیاں اب بھی سنبھل جائیں۔ جو لڑکا گھر سے بھگانے کی بات کرتا ہے، کیا وہ کبھی اس عورت کی حفاظت کر پائے گا؟